Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرعون کے باپ کا نام مصعب اور دادا کا نام ملک ریان تھا، اور بعض نے کہا کہ فرعون کا نام مصعب بن ولید بن ریان تھا، اور 400 سال اس کی عمر تھی۔ اس مدت میں نہ کبھی بیمار ہوا، نہ کبھی اسے سردرد ہوا، اور نہ ہی کبھی کوئی دشمن اس پر غالب آیا۔ واللہ اعلم الصواب۔ اسے فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ اس ملعون نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا اور لوگوں کو کہتا تھا کہ مجھے سجدہ کرو کہ میں ہی تمہارا خدا ہوں، اور جو سجدہ نہ کرتا یا انکار کرتا اسے وہ ملعون قتل کروا دیا کرتا تھا۔ فرعون کی پیدائش بلخ میں ہوئی تھی، وہاں سے سیاحت کے لیے نکلا اور بیو شخنا ایک شہر ہے وہاں تک آیا۔ یہاں اس کی ملاقات حامان بے ایمان سے ہوئی جو وہاں کا باشندہ تھا۔ اس نے فرعون سے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا اور سیر کروں گا۔ چنانچہ دونوں ملعون وہاں سے چلے اور مصر میں پہنچے۔ تب خربوزوں کا موسم تھا، چنانچہ بھوک کی وجہ سے دونوں ایک کھیت میں پہنچے اور خربوزے والے سے کھانے کا سوال کیا۔ خربوزے والے نے کہا کہ میں تمہیں ایک شرط پر کھانے کو دوں گا کہ تم میرے خربوزے شہر لے جا کر بیچ آؤ۔ چنانچہ فرعون نے حامان کو وہیں چھوڑا اور خود شہر کی طرف چلا گیا۔ جب وہ شہر کے دروازے پر پہنچا تو دروازے پر کھڑے پہرے داروں نے پوچھا کہ ان بوروں میں کیا ہے؟ فرعون نے کہا خربوزے ہیں۔ چنانچہ پہرے داروں نے کہا کہ ان میں سے کچھ خربوزے یہاں رکھ دو اور جاؤ۔ فرعون نے کہا یہ میرے مالک کے ہیں، اس نے مجھے بیچنے کے لیے دیے ہیں اور میں اس کا غلام ہوں، سو میں بنا اس کی اجازت کے یہ کسی کو مفت نہیں دے سکتا۔ پہرے داروں نے کہا اگر ایسا نہیں کرو گے تو ہم تم کو ہرگز شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دیں گے۔ لہذا جب فرعون نے کوئی دوسری راہ نہ پائی تو ان میں سے چند خربوزے پہرے داروں کو بطور رشوت ادا کیے اور شہر میں داخل ہو گیا۔ شہر میں بھی صورتحال کچھ ایسی ہی دیکھی۔ شہر کے اندر جانے پر اسے بازار میں گشت پر مامور سپاہیوں نے روکا اور اس کے ساتھ ویسا ہی کیا جیسا پہرے داروں نے کیا تھا، اور پھر وہاں کے دکانداروں نے اس سے مال رکھنے کا معاوضہ لیا اور اسے یہاں بھی کچھ خربوزے دینے پڑے، اور آخرکار ایک دکان کے آگے اپنا مال بیچنے کو بیٹھ گیا۔ وہاں فرعون نے سارے خربوزے مختلف اجزاء اور اجناس کے بدلے میں بیچے اور شہر سے واپس چلا گیا۔ اس نے کھیتوں کے مالک کو جو کچھ کمایا تھا دیا اور اس کے گدھے اس کے حوالے کیے اور کہا کہ مجھے یہ کام پسند نہیں آیا، اور واپس شہر کی طرف چل پڑا اور شاہ مصر کے سامنے ایک عرضی پیش کی اور کہا کہ میں غریب الوطن ہوں، لہذا مجھے اپنے شہر میں رہنے کی اجازت دی جائے۔ بعض روایات کے مطابق جب اس نے شہر میں یہ صورتحال دیکھی تو واپس جانے کے بجائے شہر میں ہی رک گیا اور ایک قبرستان میں قیام کیا۔ اسے وہاں رہتے ابھی چند دن ہی ہوئے تھے کہ کچھ لوگ قبر نکالنے آ گئے۔ فرعون نے ان سے کہا کہ میں یہاں کا داروغہ ہوں، اگر تم یہاں قبر نکالنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ایک سونے کا سکہ مجھے دینا پڑے گا۔ فرعون کی اس بات پر لوگ حیران ہوئے اور کہا کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ ابھی چند دن پہلے تو ایسا کچھ نہیں تھا۔ فرعون نے کہا کہ اب سے ایسا ہی ہوگا، میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں، پس اب بنا میری اجازت کے نہ تو تم قبر نکال سکتے ہو نہ ہی مردہ دفن کر سکتے ہو۔ اس کے بعد فرعون اسی قبرستان میں رہتا اور ہر آنے والی میت کو دفنانے اور قبر نکالنے کے لیے ان سے ایک سکہ سونے کا وصول کرتا۔ ایک بار شہر میں کوئی وبا پھیلی جس سے بہت زیادہ لوگوں کی موت ہوئی اور اس طرح فرعون کے پاس بہت سارا مال اکٹھا ہو گیا۔ روایت ہے کہ ایک بار شہر کا وزیر مر گیا۔ جب درباری اسے دفنانے کے لیے لے گئے تو فرعون نے پوچھا کہ کون مرا ہے؟ تب ان لوگوں نے بتایا کہ شہر کا وزیر۔ فرعون نے جب ان سے رقم کا مطالبہ کیا تو وہ لوگ بڑے حیران ہوئے اور کہا کہ یہ کیسا قانون ہے؟ فرعون نے کہا کہ میں اس قبرستان کا داروغہ ہوں اور ایک عرصے سے یہیں پر ہوں اور یہ رقم میں سب سے وصول کرتا ہوں۔ جب درباریوں نے یہ معاملہ دیکھا تو فرعون کو پکڑ کر شاہ مصر کے پاس لے گئے اور ساری تفصیل سے آگاہ کیا۔ تب شاہ مصر نے فرعون سے پوچھا کہ یہ سب کیا معاملہ ہے؟ تمہیں اس کام پر کس نے رکھا ہے؟ تب فرعون نے اول تا آخر اپنے شہر میں آنے اور شہر کے حالات کے بارے میں تفصیل بیان کی اور اس کے بعد نہایت ادب سے کہا کہ جب میں نے شہر کے یہ حالات دیکھے تو مجھے لگا کہ اس شہر میں کوئی قانون نام کی چیز ہی نہیں ہے، جس کے پاس جس قدر اختیار اور طاقت ہے وہ اتنا ہی لوگوں کو لوٹ رہا ہے۔ شاہ مصر نے فرعون کی گفتگو سے اسے ایک دانا اور دور اندیش فرد خیال کیا اور اس سے پوچھا کہ اگر میں تمہیں اختیار دوں تو کیا تم اس شہر کے حالات بہتر بنا سکتے ہو؟ فرعون نے کہا کیوں نہیں۔ الغرض شاہ مصر نے فرعون کو مرنے والے وزیر کی جگہ مامور کیا اور تمام شہر کے اختیارات فرعون کو دے دیے۔ چنانچہ فرعون نے مصر کا وزیر مقرر ہوتے ہی حامان کو اپنے پاس شہر میں بلوا لیا اور اسے اپنا ساتھی مقرر کیا۔ اس کے بعد جو پیسہ شاہی سپاہی اور دربان وغیرہ دکانداروں، تاجروں اور عام رعایا سے وصول کرتے تھے سب بند کر دیے۔ فرعون کے اس فیصلے سے شہر کے دکاندار، تاجر
اور عام رعایا سب بہت خوش ہوئے اور لوگوں کے دلوں میں فرعون کے لیے عزت و احترام اور محبت پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد فرعون نے حامان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اہل مصر مجھ سے اور بھی زیادہ محبت کریں اور مجھے نعوذ باللہ درجے میں خدا کے برابر سمجھیں اور میں دعویٰ خدائی کا کروں اور سب لوگ مجھے پوجیں۔ تب حامان ملعون نے کہا کہ ابھی ایسا ممکن نہیں، کیونکہ شہر کے سب لوگ ابھی تک یوسف بن یعقوب علیہ السلام کے دین پر مستحکم ہیں۔ اس کے بعد ان کو ایک تدبیر سوجی جس کے مطابق فرعون شاہ مصر کے پاس گیا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ رعایا پر 1 سال کا ٹیکس جو ان سے ان کے مال پر وصول کیا جاتا ہے معاف کر دیا جائے، اور وہ سارا جتنا 1 سال کا بنے وہ میں اپنی طرف سے شاہی خزانے میں جمع کروانے کو تیار ہوں۔ بادشاہ کم عقل اور نافہم تھا، فرعون کی خاطر 1 سال کا ٹیکس رعایا سے نہ لیا اور کہا کہ جو تمہارا دل چاہے ویسا ہی کرو۔ فرعون نے 1 سال کے ٹیکس کے برابر پیسہ حامان کے ہاتھ شاہی خزانے میں اپنی طرف سے جمع کروا دیا۔ اس کے بعد سارے شہر میں منادی کرا دی کہ اس سال کا ٹیکس تم لوگوں پر ہماری طرف سے معاف کیا گیا، اور اس کے علاوہ 2 سال کا مزید ٹیکس معاف کرنے کے لیے اپیل بھی سرکار عالی میں پیش کی، سو وہ بھی قبول ہو گئی۔ یعنی اب 3 برس تک لوگوں سے کسی بھی طرح کا کوئی ٹیکس وصول نہ کیا گیا۔ لوگوں نے جب یہ منادی سنی تو تمام رعایا مصر کی فرعون سے بہت خوش ہوئی۔ اس کے کچھ عرصہ بعد شاہ مصر مر گیا، اس کا کوئی والی وارث نہ تھا جو تخت پر بیٹھتا۔ پس بادشاہ کو دفنانے کے بعد 3 روز تک تعزیت کی گئی، اور چوتھے روز تمام شہر کے لوگ، قاضی، مفتی، عالم فاضل، غریب غربا، چھوٹے بڑے سب شاہی دربار میں حاضر ہوئے اور اس بات پر غور و فکر کرنے لگے کہ اب تخت شاہی پر کس کو بٹھایا جائے۔ چونکہ ان لوگوں نے فرعون سے نیکی دیکھی تھی، سب اس سے بہت خوش تھے اور اسے اپنا خیر خواہ جانتے تھے۔ سب نے اس بات پر اتفاق کیا کہ فرعون ہی ہمارے لیے بہتر بادشاہ ہے، اور اس مردود کو تخت پر جا بٹھایا۔ جب یہ ملعون مصر کا بادشاہ ہوا تو اس نے حامان ملعون کو اپنا وزیر منتخب کیا، چونکہ اس کی تدبیر اور مشورے سے فرعون تخت شاہی پر پہنچا تھا۔ اس کے بعد کہنے لگا اب سارا ملک مصر ہمارے ہاتھ میں ہے اور ہم یہاں کے بادشاہ ہیں۔ اور حامان سے کہا پس اب کوئی ایک ایسی تدبیر کرنی چاہیے کہ خلائق مجھ کو خدا کہے اور میری پرستش کرے اور مجھے سجدہ کرے۔ تب حامان ملعون نے یہ صلاح دی کہ سب سے پہلے پورے ملک مصر میں یہ حکم جاری کرنا چاہیے کہ علماء فضلاء جتنے ہیں ہماری حکومت میں کوئی تعلیم نہ دینے پائے، سب درس و تدریس موقوف کر دیے جائیں۔ تب آہستہ آہستہ لوگ اپنے دین سے دور اور بے خبر ہوتے جائیں گے، اور جو آئندہ پیدا ہوں گے لڑکے لڑکیاں سب کے سب بے علم اور جاہل ہوں گے۔ اس طرح آہستہ آہستہ سب اپنے اپنے دین سے دور ہو جائیں گے۔ پس حامان کے کہنے پر فرعون نے سارے ملک میں حکم جاری کروا دیا کہ اب سے ہمارے ملک میں کوئی عالم فاضل دین کی تعلیم نہ دینے پائے، اور تمام درس و تدریس بند کروائے، اور حکم جاری کیا کہ جو کوئی تعلیم سیکھتا سکھاتا دیکھا گیا اسے قتل کر دیا جائے گا۔ بس اس طرح سارے ملک میں تعلیم و تعلم کا باب موقوف کر دیا گیا۔ مصر میں تب 2 قومیں آباد تھیں، ایک قوم قبطی اور دوسری قوم بنی اسرائیل۔ قبطی قوم وہ قدیم مصری تھے جو حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے سے ہی مصر میں آباد تھے، اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ لہذا جب لوگ مکمل طور پر جاہل ہو گئے تو حامان نے فرعون کو مشورہ دیا کہ اب لوگوں کو بت پرستی کی طرف بلاؤ۔ چنانچہ فرعون ملعون نے لوگوں کو بت پرستی پر لگا دیا۔ تب قبطی قوم تو بت پرستی پر مائل ہو گئی، لیکن بنی اسرائیل کی قوم چونکہ اندر سے ابھی بھی یوسف علیہ السلام کے دین پر قائم تھی، سو انہوں نے بت پرستی سے صاف انکار کر دیا۔ پس فرعون ملعون ان پر زیادتی کرتا اور قبطی قوم کو خوب نوازتا، اور قوم بنی اسرائیل کو ان کے خادموں میں رکھتا، اور تمام نیچ کام بنی اسرائیل کے ذمے کیے اور ان پر ظلم ڈاتا، اور اسی طرح عرصہ 20 برس کا گزرا۔